محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، جب ان سے کسی نے کہا ما سبب هذه الأكنة التي تحجب الحق عن القلب، یہ جو سارے پردے ہیں جو حق کو چھپا لیتے ہیں، یہ ساری جو اسباب ہیں جو دل سے حق کو محو کر دیتے ہیں، ختم کر دیتی ہیں، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان سببها المعاصی، ان کا سبب گناہ ہے۔ کما قال اللہ تعالی اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان کے قصے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات اور ہدایت کی باتیں، حق کی باتیں، راہ راست کی باتیں، اللہ کے ساتھ اشتیاق، ملاقات اور دیدار، آخرت کی باتیں، یہ ساری چیزیں ان کے گناہوں کی وجہ سے جو ان کے دل پر زنگ آ چکا ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں اور ذرا بھی یہ باتیں ان پر اثر نہیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اس کے دل پر اس طرح کی ساری نعمتوں کو اس سے محو کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، تو پھر اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس کا ایک یہی معنی ہے کہ کثرت گناہ کے سبب بندے کا دل جو ہے وہ مردہ بھی ہو جاتا ہے اور زنگ آلود بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے دل پر مہر بھی لگ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ مہر لگ جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے، پھر اس کی شکل بھی بگاڑ دی جاتی ہے، دل کی شکل بھی اللہ تعالیٰ بگاڑ دیتے ہیں۔ حدیث میں تو یہ آتا ہے نا ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، استغفار اور توبہ کرتا ہے، تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پورے پھر وہ جب یعنی مزید گناہ کرتا ہے، یعنی دوبارہ گناہ کرتا ہے، تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل جو ہے اس پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ اور یہ وہی ران اور یہی زنگ اور یہی وہ سیاہی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ اس کا ایک مطلب حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اس کی بصارت ختم ہو جاتی ہے، اس کا نور اور اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ قال السلف ان الذنوب اذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، یعنی سلف نے یہ بات کہی ہے کہ جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ کرنے والے کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور اس کو غافلوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کی جب غافلوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دل پر مہر جب لگا دی جاتی ہے تو اس کے دل کی شکل بھی بگاڑ دی جاتی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو الداء والدواء کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر بنی اسرائیل کے لوگوں کی شکلوں کو بگاڑا ہے ان کے معاصی اور گناہوں کی وجہ سے، اس طرح اللہ تعالیٰ پہلے اس کے دل کو، اس کی شکل کو بگاڑتا ہے۔ فإن المعاصي والقبائح ما تزال تتكاثر عليه حتى تمسخه كما تمسخ الصورة فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته فمن القلوب ما يمسخ على قلب خنزير كقلب الديوث۔ یقیناً گناہ اس پر بڑا ہی برا اثر جو ہے وہ ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ اسے مسخ کر دیتے ہیں، یعنی اس دل کو کیا ہے مسخ کر دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ شکلوں کو مسخ کرتے ہیں اور شکلیں مسخ کی جاتی ہیں، بس دلوں میں بھی کچھ ایسے دل ہیں اور ایسے ہوتے ہیں جو خنزیر کے دلوں کی طرح ہے، اور ان کے اندر ان کی وہی عادات اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، ان کے جو دل ہوتے ہیں ان کی شکلوں کو خنزیر کے دلوں کی طرح اور حیوانوں کے دلوں کی طرح اس کو بنا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے جو ظاہری اعمال ہیں وہ حیوانوں والے ان سے اللہ تعالیٰ صادر فرماتا ہے، یعنی ان سے وہ اعمال صادر ہوتے ہیں جو حیوانوں والے ہیں، اور جیسے دیوث کا دل ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے دل کا جو شکل و صورت ہے اس کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔